محترمہ مکرمہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت دین حق، دین اسلام ہے۔ اس نعمت کے مقابلہ میں کوئی بھی نعمت اس سے بڑھ کر نہیں۔ اسلام یہ وہ نظام زندگی ہے کہ جو سیدھا انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد اور اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ضیاء الایمان میڈیا سیل نے امت مسلمہ کو اللہ سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام حق سے آگاہ کرنے کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ مختلف عنوانات پر درس ہوتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد احباب کو دعوت بھی ہے کہ وہ ان دروس میں شامل ہوں، اور جو شامل نہ ہو سکیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ان دروس کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے آداب زندگی کے نام سے، کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان آداب سے آگاہ کریں اور آگاہ ہوں، ان پر عمل کریں۔ اس سے ہمارے مقاصد میں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک بستے ہیں، کسی بھی ملک میں، ان کا تعلق اپنے دین کے ساتھ قائم اور دائم رہے اور اپنی زبان کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط بنا رہے، اور وہ اپنے تہذیب سے بھی آگاہ ہوں، اور اس دین حق کے ساتھ وابستگی اور اپنی زبان کے ساتھ وابستگی یہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گی، اور آخرت کی کامیابی بھی انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس سے عطا فرمائے گا۔ آداب زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان نے اپنا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، یہ اتنا کافی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان التقوی لا تتم ولا تکتمل حتی تعطی کل ذی حق حقہ۔ تقوی مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک انسان ہر ایک کا حق ادا نہ کرے۔ بندے پر خدا کے بھی حق ہیں اور اس کی مخلوق کے بھی حقوق ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو۔ فرمایا کہ اخلاق حسن اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کے بعد ایک نیکی بھی کر لو، وہ نیکی تمہاری برائی کو مٹا دے گی۔ اور لوگوں کے ساتھ جب بھی کوئی معاملہ کرو، کوئی ڈیلنگ کرو،
کسی قسم کی تمہارا ان کے ساتھ تعلق ہو تو اس تعلق کو اخلاق حسنہ پر استوار کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اخلاق حسنہ کی مین جو وہ چیزیں وہ کیا فرمایا، اخلاق حسنہ یہ ہے کہ انتوتی من حرمک، جو آدمی تجھے محروم کرنے کی کوشش کرے تو اس کو دینے کی کوشش کر۔ وَأَن تَصِلَ مَن قَطَعَكَ، جو تیرے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرے تو اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کی کوشش کر۔ وَأَن تَعْفُوَ عَمَّن ظَلَمَكَ، اور جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی کرے تو اس کو معاف کرنا اپنا وتیرہ بنا۔ تو اس طرح یہ، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حسن الخلق بسط الوجہ، فرمایا حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی سے ملیں سمائلی فیس کے ساتھ، اوپن فیس کے ساتھ ملیں، اور کشادہ دلی کے ساتھ اپنا مال خرچ کریں، اور کسی بھی مخلوق خدا کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجتناب المحارم طلب الحلال، فرمایا حرام سے بچنا، حلال طلب کرنا، اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا حسن الخلق کف الاذی و احتمال المومن، فرمایا تکلیف دینے سے رک جانا ہے، اور اگر کسی قسم کی کسی سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس سے درگزر کرنا ہے اور اس کو برداشت کرنا ہے۔ اور فرمائے کہ اخلاق حسنہ کی یہ تعریف ہے ان یکون کثیر الحیا، انسان با حیا ہو اور بے حیائی سے دور رہے، قلیل الاذی، کسی کو تکلیف نہ دے، کثیر الصلاح، جہاں تک اسے ہو سکتا ہے وہ اس کے نیکی، صلح و صفائی، آپس میں امن و آشتی کو قائم رکھنے کی کوشش کرے۔ صدوق اللسان، فرمایا زبان کا سچا ہو، قلیل الکلام، مختصر مگر پر مغز بات کرے، کثیر العمل، باتیں کم عمل زیادہ کرے، قلیل الزلل، اور غلطیاں اور لیپسز، مسٹیکس، غلطیاں کم کرے، قلیل الفضول، جو چیزیں جن کے ساتھ اس کا کوئی لنک، کوئی تعلق نہیں ہے ان کو چھوڑ دے، ان کو منیمائز کرے، برن، ہر ایک کے ساتھ نیک ہو، وصولاً، حد الامکان، آخری حد تک دوسرے انسانوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھے، وقوراً، انتہائی معزز بن کر رہے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کی عزت و آبرو دوسروں کی نظر میں گر جائے، ردیًا حلیماً، ہر ایک سے راضی رہے اور ہر ایک کو کوشش کرے راضی رکھنے کی، حلیم ہو، ٹالرنٹ، برداشت اس میں ہو، وفیًا، جو بھی وعدہ کرے، جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنے والا ہو، عفیفاً، پاک دامن ہو، لا لعاناً، لان تان، گالی گلوچ، سب و شتم وہ نہ کرے، ولا سباباً، گالی بھی نہ دے، ولا نماماً، چغل خور بھی نہ ہو، ولا مغتاباً، غیبت بھی کسی کے نہ کرنے والا ہو، ولا عجولاً، جلد باز بھی نہ ہو، ولا حقوداً، اپنا دل کسی کے لیے تنگ نہ رکھے، ولا بخیلاً، کنجوس بھی نہ بنے، ولا حسوداً، اور حسد بھی دل سے نکالے، بشاشاً حشاشاً، ہر وقت اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں رہیں،
یحب فی اللہ و یبغض فی اللہ، اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرے، وَيَرْضَى فِي اللَّهِ وَيَسْخُطُ لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے راضی اور اللہ ہی کے لیے ناراض ہو۔ تو یہ میں نے آج اس سلسلے کا پہلا درس ریکارڈ کرایا ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، خود بھی سنیں، اپنے اولادوں کو بھی سنائیں۔ مختصر یہ کلپ ہوا کریں گے، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ چند منٹ میں یہ چیزیں بیان کر دی جائیں تاکہ آپ احباب کا زیادہ وقت بھی نہ آپ کو صرف کرنا پڑے اور ٹو دی پوائنٹ دین کا پیغام بھی آپ تک پہنچ جائے، اور اس طرح آپ خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں اور دوسرے دوست احباب میں بھی یہ شیئر کیا کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہر انسان تک پہنچانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں اور قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق بن سکیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی شیطانی قوتیں نئی نسل کو بے راہ روی کا شکار کرنے کے لیے اربوں کھربوں ٹریلین پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور کیا کچھ شیطانی پروگرام ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنے اولادوں پر، اپنی نئی نسل پر، اپنے آپ پر، اپنے گرد و پیش رہنے والے انسانوں پر توجہ نہ دی تو ہم یہ اتنا بڑا اپنا نقصان کریں گے کہ جس کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو میرے آخر میں یہی گزارش ہے کہ خود بھی، اپنی اولادوں کو بھی اپنے دین کے ساتھ، اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنی زبان کے ساتھ، اپنی تہذیب و تمدن کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، مدارس کے ساتھ، علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ اگر اس میں ہم نے کہیں بھی سستی کی تو ہمارا یہ وہ نقصان ہوگا کہ جس کا ہم کبھی بھی اس کی تلافی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔